السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15ویں پارے کی مختصر تشریح سامنے ہمارے آئے گی انشاءاللہ، جس کی ابتدا سورہ اسراء سے ہوتی ہے۔ سورت کے اصل میں دو نام ہیں، ایک سورہ اسراء اور ایک سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ اسراء اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ آپ جانتے ایک مشہور واقعہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے کہ ایک رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے لے جایا گیا تھا، پہلے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آسمان کا سفر کروایا گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ مکی زندگی کے اندر جب کفار مکہ نے آپ کی باتوں کو نہ مانا، آپ کی باتوں کا انکار کیا، تو کہیں جا کر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مایوس ہونے لگ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہے، میں نے دعوت دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، پر یہ میری باتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سکون کے لیے انہیں معراج کرائی اور بتایا کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اور آپ کی باتوں کو لوگوں کو ماننا ہی پڑے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ کو اسراء کرائی گئی، آپ کو براق نام کی ایک سواری کے اوپر اللہ رب العالمین کے حکم سے لے جایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ بیت المقدس جاتے ہیں، مکہ سے بیت المقدس کا سفر جو ایک لمبا سفر ہے، کچھ لمحوں کے اندر آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کا مقام ایسا بتایا کہ سارے نبیوں کو برزخ سے حیات دی گئی، سارے نبی وہاں پر موجود تھے، ان کی امامت کی، یعنی آپ نے سب کو نماز پڑھائی اور امام بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مقام پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب نبیوں کی امامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے تو ہمارے لیے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے جھگڑوں کے اندر کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ پھنس جائے اور پتا چلے کہ حدیث یہ ہے تو ہمیں سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنا لینا چاہیے۔ یہ ہمارے محمدی ہونے کا تقاضا ہے، یہ ہماری ان سے محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو انہیں نبیوں اور رسولوں کا بھی سردار بنایا ہے۔ وہاں پر یہ اقامت ہوئی، نماز ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو وہاں سے آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ آسمان پر لے جانے کے بعد ساتوں آسمان کا سفر کیسے کیا، پھر وہاں جا کر جنت دکھائی گئی، وہاں جا کر جہنم دکھایا گیا، سارے معمولات کیے گئے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کا مقام کتنا اوپر ہے۔ آپ نے وہاں پر کئی لوگوں کو عذاب چکتے ہوئے دیکھا تاکہ آپ امت کو آ کر یہ بتا سکیں کہ جہنم کتنا ہولناک ہے، اس کا عذاب کتنا ہولناک ہے۔ پھر یہی وہ معراج ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلا کر آپ کو 50 نمازیں دی، آپ لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 50 بہت زیادہ ہے، میں بنی اسرائیل کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ عمل نہیں کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے۔ آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے آپ کی محبت کو دیکھ کر 45، پھر 40، 35 کرتے کرتے جب آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نماز کو کچھ کم کر دے، اللہ رب العالمین اخیر میں اسے 5 نمازیں کر دیتا ہے جو آج ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو تو قبول کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس انہ لا یبدل القول لدی، کہ میرے پاس فیصلے بدلے نہیں جاتے ہیں۔ آپ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی تو 50 ہی رہے گی، پر اب آپ کی محبت کی وجہ سے معاملہ یہ رہے گا کہ اگر کوئی 5 بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے 50 کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ آپ کی محبت، یہ آپ کی امت کے لیے ہمدردی تھی کہ آپ کم کروا کے لائے، پر افسوس یہ ہے کہ آج ہم 5 وقت کے بھی نمازی نہیں۔ ہاں، رمضان میں تو مسجدیں فل ہے، رمضان میں تو بڑی عبادتیں ہیں، پر رمضان کے جاتے ہی سارے بے نمازی ہیں، کیونکہ ہم پھر وہی بات ہے کہ ہم ہیں رمضانی مسلمان اور اللہ چاہتا تھا کہ تم قرآنی مسلمان بن جاؤ۔ پر بہرکیف یہ ہے کہ سورت کو ایک تو سورہ اسراء کہا جاتا ہے، دوسرا اس کا نام سورہ بنی اسرائیل اس لیے ہے کیونکہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا ہے، ان کے معمولات کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے سورت کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 9 سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہتا ہے، سورہ اسراء کے اندر کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن یقیناً اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور آپ بشارت دے دیجئے ان مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین قرآن کی عظمت بتا رہا ہے کہ قرآن نے جو بھی چیز کا تمہیں حکم دیا ہے نا، اگر حلال بتایا ہے تو اور حرام بتایا ہے تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن سے اچھی تعلیمات تمہیں دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ اسی لیے مومنین کو چاہیے کہ قرآن سے دل لگائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن سے حلال و حرام کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ صحابہ کرام کی یہی تو زندگی تھی کہ وہ قرآن کو پڑھتے، جب تک عمل نہ کرتے اگلی آیتوں کو یاد نہ کرتے،
قرآن پر عمل کرنے کو انہوں نے اپنی زندگی بنایا تھا کہ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا صحیح بخاری کی روایت کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اما قرأت القرآن، اے صحابی کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیوں؟ کہا کہ اگر تو قرآن پڑھ لیتا تو یہ جان لیتا کان خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق وہ تھا جو قرآن تھا، یعنی قرآن میں اللہ نے جو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآنی مسلمان بنائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 آیتوں کے بعد آیت نمبر 13 کے اندر کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کا اعمال نامہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، کل روز قیامت ہم اس کا اعمال نامہ نکالیں گے، اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اور انسان سے کہیں گے اقرأ کتابک، اب پڑھ اپنے اعمال نامے کو، تو اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، یعنی کسی اور کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ تیرے حلال زیادہ ہیں یا حرام زیادہ ہیں۔ سوچئے کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ معاملہ ہوگا کہ رب العالمین ہمارے سامنے ہمارا اعمال نامہ رکھ دے گا، وہ اعمال نامہ جس میں ہر عمل لکھا ہے، ہر نیکی لکھی ہے، ہر بدی لکھی ہے، اور بتائیے کہ میں اپنے جسم سے اپنے کوئی نیکی اور بدی چھپا سکتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ تیرا جسم کو کہا جائے گا، تجھے خود کہا جائے گا کہ کر اپنا فیصلہ، اور اس کے آگے آیت میں یہ تک کہہ دیا کہ ہم کسی نفس پر کسی اور کا بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، یعنی تیرے سے تیرا ہی سوال ہوگا، کسی اور کا سوال نہیں ہوگا۔ آج ہمارے یہاں جیسے تیاری ہوتی ہے نا کہ پڑوسی حاجی صاحب گاڑی کہاں سے لائے، ان کا مکان کہاں سے بنا، ان کی بیٹی کیا کرتی ہے، ان کا بیٹا کیا کرتا ہے، فلاں مولوی صاحب کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا حلال کرتے ہیں کیا حرام کرتے ہیں، دوسروں کی فکر میں اپنی زندگی گزارتے ہو نا، ذرا سا اس پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی نفس پر کسی اور کا بوجھ نہیں ڈالیں گے، یعنی تجھ سے کسی اور کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ ہر انسان سے قیامت کے دن بھی اسی کا سوال ہوگا، قبر میں بھی اسی کا سوال ہوگا۔ اس لیے مومنوں اپنے آپ کو خود کے لیے تیار کرو، خود کے عمل کے لیے تیار کرو، خود کے سوال اور جواب کے لیے تیار کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ ذکر کرتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں تو سب سے پہلا عذاب اس کے پیسے والوں پر آتا ہے، پیسے والوں سے سوالات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بڑا اہم ایک حق جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، ماں باپ کا حق، اس کا ذکر کرتا ہے۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بزرگی کو پہنچ جائے، ان دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، اگر وہ تم سے کبھی کچ کچ کر لیں، چڑچڑ کر لیں، بات کچھ ایسی بول دے جو تمہیں پسند نہ آئے، تب بھی تم انہیں اف تک نہ کہو۔ اف کا جملہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور جملہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اف کا الفاظ استعمال کیا ہے نا، اس سے نیچے کا کوئی ورڈ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں بول سکتے، مطلب اس سے بڑا جملہ نہیں بول سکتے۔ انہیں جھڑکنے سے منع کیا، انہیں ڈانٹنے سے منع کیا، بدتمیزی کرنے سے منع کیا، نافرمانی کرنے سے منع کیا، اور اللہ نے کہا کہ جب ان سے بولو قولا کریما، پیاری بات کرو، نرمی والی بات کرو، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا کر رکھو رحمت کے ساتھ، اور ان کے لیے یہ دعا مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان کی ایسی تربیت کر، ایسی آسانی کر جیسا انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی، جب ہم چل نہ پاتے تھے، بول نہ پاتے تھے، سہاروں کے محتاج تھے، انگلی پکڑ کر انہوں نے چلایا تھا۔ اللہ جب ہم بولنے کے محتاج تھے، ہمارے رونے سے پتہ چل جاتا تھا ماں باپ کو کہ ہم بھوکے ہیں، کہ ہم پیاسے ہیں، ہمارے ہر درد کو انہوں نے برداشت کیا، ہماری ہر تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا، تو اللہ اب ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم ان کی تکلیفوں پر ان کا ساتھ دے سکیں، صبر کر سکیں، چڑچڑ نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد اگر سب سے بڑا حق کسی کا بتایا ہے تو ماں باپ کا حق بتایا ہے۔ اس کائنات میں اگر سب سے بڑا حق کسی کا بتایا ہے تو وہ ماں باپ کا حق بتایا ہے، تو یقیناً ایک مومن کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی کی روزی خوب چل رہی ہے تو اللہ جانتا اور دیکھتا ہے، اگر کم ہے تو اللہ جانتا اور دیکھتا ہے، اور یہ روزی کو چلانا روکنے کا سارا سسٹم اللہ کہتا ہے میرے ہی پاس ہے، میرے علاوہ کوئی اور یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جب وہ دیکھتا ہوگا، دیکھتا ہے کہ بندے کو اگر زیادہ مال دوں گا تو یہ بھٹک جائے گا تو اللہ کم کر دیتا ہے، لگتا ہے کہ اگر اس کو مال دوں گا تو یہ دین کے راستے میں اور خرچ کرے گا تو اللہ زیادہ
دیتا ہے. تو روزی کم ہو تب بھی فکر مت کرنا, روزی بڑھ جائے تب بھی زیادہ مت آسمان پر چلے جانا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی روکنے والا اور وہی چلانے والا ہے, اس کے سوا کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور اچھی چیز بتاتا ہے ہمارے معاشرے اور سماج کو. یہ سب دیکھیے اخلاقی باتیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, انسان کے کردار کی باتیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مال کے بارے میں زیادہ ٹینشن مت کرو, بچوں کو قتل نہ کرو, زنا کے پاس مت جاؤ, حرام کاریوں کے پاس مت جاؤ, یتیم اگر تمہارے پاس کوئی رہتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرو. یعنی سب اخلاقیات والی تعلیمات ان آیتوں کے اندر دی جا رہی ہے, ضرور پڑھیے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک چیز ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہونا اس کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کان سے, آنکھ سے اور دل سے سوال کرے گا. کلو اولئک کان عنہ مسئولا. اب دیکھیے ہمارا سماج اسی پہ تو چلتا ہے نا, پتہ ہو نہ ہو بس لوگوں کی جاسوسی میں لگ جانا, لوگوں کی ٹوہ میں لگ جانا, اس کی فکر اس کی فکر, اس کا آخرت اس کی آخرت, اس کی جنت اس کی جہنم, ساری زندگی اسی کے اندر لگا دی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کل روز قیامت اللہ انہی کو بولے گا کہ فیصلہ کرو, انہی کو بولے گا کہ سامنے والے کی جنت اور جہنم ڈیسائیڈ کرو. ٹوٹل فکر اسی کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو, زیادہ لوگوں کی ٹوہ میں مت لگو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تیرے کانوں سے بھی پوچھے گا, تیری آنکھوں سے بھی پوچھے گا اور تیرے دل سے بھی سوال کرے گا. تیرے کانوں نے جتنا سنا ہے, یہ دن بھر جو غیبتوں کے اندر لگاتے ہو, حسد چگل خوریوں کے اندر لگاتے ہو نا, اللہ کہتا ہے ان کانوں سے سوال کروں گا. اللہ کہتا ہے تیری آنکھوں نے جو جو دیکھا ہے نا لوگوں کی جاسوسیاں کرتے ہوئے, وہ سب کچھ میں تیری آنکھوں سے سوال کروں گا اور تیرے دل سے بھی پوچھوں گا. تیرے دل میں جو تو نے حسد, کینہ, کپٹ, بغض, عناد, سازشیں جو بھر کر تو چلتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب چیزوں سے سوال کروں گا. اس لیے بہت سوچا کرو, کوئی بات جو تمہارے لیے ضروری ہے اسی کے پیچھے پڑا کرو, بہت زیادہ اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا کچھ تذکرہ کرتا ہے, جنت کا تذکرہ کرتا ہے, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے, اور ارشاد فرماتا ہے کئی چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ بنی آدم یعنی یہ جو ابن آدم ہے نا کتنا افضل ہے کہ ہم نے اسے سب سے زیادہ اونچا بنا دیا ہے. یہ سمندر میں بھی سفر کرتا ہے, زمینوں پر سفر کرتا ہے, ہم نے اسے پاکیزہ اور حلال روزی بھی عطا کر رکھی ہے, اور ہماری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل ہم نے انسان کو بنایا ہے. واقعی انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا کم, کہ اس نے اللہ رب العالمین نے اسے دماغ دیا, شعور دیا, عقل دی, ہاتھ پیر دیے, سوچنے کی طاقت, سمجھنے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت, بولنے کی طاقت. ورنہ آپ دیکھو جانوروں کو بولنے کی طاقت کہاں ہوتی ہے ہم جیسی, کتنی طاقت ہے, وہ 4 پیروں پہ چلتے, اللہ نے ہمیں 2 پر کتنا اسٹیبل کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان شکر ادا کر کہ ہم نے تجھے کتنا طاقتور بتایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اتنا طاقتور بنایا ہے تو تجھ سے سوال بھی ویسا ہی ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نمازوں کا ذکر کرتا ہے کہ تم نمازوں کو قائم کرو, تہجد کا ذکر کرتا ہے کہ تہجد بھی پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی پہ اگرچہ یہ فرض تھی لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ تمہیں اس پر اور کرنا چاہیے. اب اصل میں سورت کے اندر کچھ سوالات کا تذکرہ ہے, اور اس کے بعد والی صورت کے اندر کہ یہودی جو تھے, یہودی یہ کفار مکہ چاہتے تھے اللہ کے نبی کو پریشان کرنا, تو یہودیوں کے پاس جاتے تھے, ان سے سوالات لے کر آتے تھے. تو انہوں نے 2 یا 3 سوالات کیے تھے کہ جاؤ اپنے نبی سے پوچھو. کیا سوال کرو؟ پہلے تو روح کے بارے میں پوچھنا کہ روح کیا ہوتی ہے, پھر اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھنا کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ لوگ مشہور تھے, ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے تھے, جاؤ ان کے بارے میں پوچھ کر آنا. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ آ کر پوچھتے تھے کہ روح کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو صرف اتنا حکم دیا گیا کہ بول دو کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور تمہیں زیادہ علم نہیں ہے. یعنی ایسی فضول کے سوالات میں کر کے اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سن لو, اگر یہ انسان جنات سب جمع ہو جائے نا تو بھی اس جیسا ایک قرآن نہیں لا پائیں گے, سب کے سب جمع ہو کر بھی اس جیسی ایک کتاب نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ تم سوچو, تم سمجھو, اللہ تعالیٰ کے نافرمان مت بنو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند نہیں فرماتا ہے. پھر وہی بنی اسرائیل کے کچھ معمولات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر کیا. اس کے بعد اگلی سورت میں پھر کچھ اور سوالات یہودی کیا کرتے تھے, اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا. اصحاب الکہف, کہف کہا جاتا ہے گفا کو. یہ ایک مشہور واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے یا ان کے دین کو ماننے والے کچھ نوجوان تھے, ایک بستی کے اندر رہا کرتے تھے. دقیانوس وہاں کا بادشاہ تھا, رقیم نام کی وہ بستی تھی, وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اسپیشلی یہاں پر نوجوانوں کا ذکر کیا ہے, جوانی کا ذکر کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ چاروں طرف شرک عام تھا, پر یہ نوجوان جن کی تعداد 8 یا 9, اس میں الگ الگ اختلاف ہے, لیکن صحیح تعداد یہ بتائی جاتی ہے کہ
کے 7 لوگ تھے اور ان کا 8واں جو تھا ان کے ساتھ ایک کتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے چاروں طرف شرک پھیلا ہوا تھا، پر یہ کہف والے جو تھے، یہ نوجوان جو تھے، یہ توحید پر باقی تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے. بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی کہ کچھ 7 لڑکے ایسے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو انہیں قتل کرنا چاہتا تھا. یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے گفا کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک گفا کے اندر جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. رب العالمین کہتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپیشلی جب نوجوانوں کی بات بتا رہا ہے، اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ نوجوان اس بات پر ذرا غور کریں کہ آج ہمارا نوجوان کہاں ہے؟ سگریٹ نوشی کے اندر، تمباکو کے اندر، بیڑی سگریٹ کے اندر، کسی کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالنے کے اندر، حرام کاریوں کے اندر. رب کہتا ہے کہ وہ جوانی کے اندر دین پہ لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کئی جوان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی نے ان کی زندگیوں کا تذکرہ کیا، بتانے کے لیے کہ جوانی کتنی قیمتی ہے. کیوں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزرتی ہے. تو یقیناً جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسے صحیح پر گزارنا چاہیے. بہرکیف یہ لوگ ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، چھپتے ہیں وہاں جا کر. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان 7 نوجوانوں کو غار کے اندر نیند دے دیتا ہے. کیسی نیند؟ 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہتے ہیں، اور کارنر پر ان کا کتا نیند میں وہ بھی ہوتا ہے، پر ایسا بیٹھا ہوا ہوتا ہے گویا کہ وہ ان کی رکھوالی کر رہا ہے. یعنی کوئی اگر آ کے آس پاس دیکھے تو اسے کتا ایسا نظر آئے گا کہ ڈر کے مارے وہاں سے چلا جائے کہ پتہ نہیں کہیں ہمیں کاٹ نہ لے، کہیں ہم پر بھونک نہ دے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب سورج بھی چلتا تھا تو سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈائیورٹ کر دیا تھا کہ سورج کی روشنی بھی ان لوگوں پر نہیں پڑا کرتی تھی تاکہ وہ اس سے پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا، ایک فضل تھا. 309 سال بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو انہیں کیا لگتا ہے جیسے صبح شام ہو رہی ہے. یعنی دوپہر میں سوئے تھے، ابھی شام ہو رہی ہے. وہ اپنے ایک ساتھی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ذرا دیکھو کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ، ذرا بھوک محسوس ہو رہی ہے، پر ذرا سوچ سمجھ کے جانا، کوئی پکڑ نہ لے، وہ بادشاہ کے لوگ اپنے کو پکڑ نہ لیں. اب یہ اس زمانے کا، یعنی 300 سال پرانی کرنسی جو تھی وہاں چلتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا وہ لے کر جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ 30 سال پرانی کرنسی کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ کون سی بات ہے. یہ بادشاہ تک خبر پہنچتی ہے پورے علاقے کے اندر. تب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ نوجوان ہیں جو اپنے دین کو بچانے کے لیے غار کے اندر چھپ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں ایک نیند دے دی تھی. اس نیند کے اندر یہ لوگ رہے، 300 سال تک رہے. نہ ان کے جسم میں کوئی خرابی ہوئی، نہ ان کی جان پر کوئی خرابی ہوئی. ان کا جسم ویسا بالکل صحیح سلامت. اللہ رب العالمین اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم سوچو، وہ اللہ جو ان لوگوں کو 300 سال نیند دے سکتا ہے، کیا تمہیں مار کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ جب تم کچھ نہیں تھے، تمہیں نطفے سے وہ پیدا کر سکتا تھا، تو پیدا ہونے کے بعد مٹی میں مل جاؤ گے تو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ پیدا کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو کہتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ کو بولنا ہو کہ میں کل کروں گا تو انشاءاللہ بولا کرو. انشاءاللہ کل آؤں گا، انشاءاللہ کل جاؤں گا، انشاءاللہ میں پڑھائی کروں گا، انشاءاللہ میں گھر بناؤں گا، انشاءاللہ یہاں کروں گا، وہاں کروں گا، یہ جاؤں گا، وہ آؤں گا. ہر بات کے اندر ہمیشہ انشاءاللہ بولا کرو، اللہ کا نام لیا کرو. جیسے ہمارے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے بولنے کا، کل آتا ہوں، کل کرتا ہوں، یہ کروں گا، وہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو پورا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میرا نام استعمال کر لو گے تو میں ہر کام تمہارا پورا کروں گا. تو اس لیے ایک مومن کی عادت ہونا چاہیے کہ ہمیشہ یہ کرے. اور اس کے بعد کہا کہ جب تم اپنے رب کو بھول جاؤ تو اسے یاد کیا کرو. یعنی اللہ کو بھولا مت کرو، بار بار اس کا ذکر کیا کرو. ہر وقت تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اور یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون آ جاتا ہے. میں ایک بات یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ قرآن کے جتنے واقعات میں بتاتا ہوں بہت شارٹ کے اندر بتاتا ہوں، کیونکہ چھوٹی سی کلپ ہوتی ہے. بہت لمبی کلپ کروں گا تو لوگ اس سے پریشان ہو جائیں گے. تو چھوٹی سی کلپ میں میرا مقصد صرف آپ کو اشارہ کرنا ہوتا ہے. ڈیٹیل آپ خود دیکھیں، آپ پڑھیں، تاکہ آپ کی قرآن سے محبت پیدا ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کے 2 لوگ تھے. ایک آدمی تھا، دونوں کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں دی تھی، پر ایک کا ذرا باغ ذرا زیادہ اچھا تھا، بہت اس کے پاس پھل پھول تھے، بہت زیادہ اللہ نے اس کو نوازا تھا، نہر وہاں بہتی تھی. تو ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے مکالمہ کنورزیشن ذکر کیا ہے کہ دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، پر ایک کے پاس بہت زیادہ تھا. جس کے پاس زیادہ تھا وہ کہتا ہے کہ یہ تو مطلب بہت زیادہ مال ہے میرے پاس، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا. تو آپس میں ان کی بحث ہوا کرتی تھی، یہ شرک بھی کیا کرتا تھا اور بڑا فخر کرتا تھا کہ انا اکثر من کا مال ہوں وعز نفرا، کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں.
میرے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، میرا باغ اچھا ہے، میرے پاس بہت کچھ زیادہ ہے، تو اور دوسرا والا اس کو کہا کرتا تھا کہ ایسی باتیں مت کر، ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا ہے، تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ کس بات پر تو گھمنڈ کر رہا ہے؟ کس بات پر تو تکبر کر رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کر، اور جب بھی تو اپنے باغ کے اندر آیا کرنا ایک بات بولا کر، کیا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تیری تعریف، اللہ تعالیٰ تیرا شکر، کیوں؟ کیونکہ سب کچھ تیری ہی تعریف ہے، اور لا قوت الا باللہ، تیرے سوا کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یعنی جب بھی اچھی چیز کو دیکھ، نعمت کو اللہ کی دیکھ، تو ہمیشہ ماشاء اللہ کہا کر۔ ہم لوگ بولتے ہیں یہ بنگلہ اپن نے بنایا ہے، یہ اپنی گاڑی ہے، یہ اپنی کار ہے، یہ اپنا اسٹیٹس ہے، یہ اپنی فیکٹری ہے، یہ اپنا شو روم ہے، کبھی بولتے ہیں ماشاء اللہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن کو ہمیشہ ماشاء اللہ بولنا چاہیے، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے کرم سے میرا یہ گھر ہے، اللہ کے کرم سے میری یہ گاڑی ہے، ہمیشہ بولا کرو۔ وہ بھی یہی کرتا تھا، تکبر، اکنڈ، کبریائی، بہت میرے پاس نوازا ہوا، ماشاء اللہ نہیں بولتا تھا، تو کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے باغ کے اندر جاتا ہے، سارا باغ اللہ الٹا پلٹا کر دیتا، ساری کھیتی تباہ، پورا باغ تباہ۔ اس وقت افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے اپنے بھائی کی بات کو مان لیا ہوتا، ماشاء اللہ بولا کرتا، تو یہ سب میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا چاہیے۔ اگر بندہ اس چیز کو اختیار کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی اور آخرت دونوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آج کی صورت کے اندر ایک آخری واقعہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل روز قیامت، آیت نمبر 49 کے اندر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کل روز قیامت مجرموں کے سامنے ان کا عمل نامہ رکھا جائے گا تو وہ رو کر کہیں گے کہ اللہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس نے تو چھوٹے بڑے ہر معاملے کو لکھ دیا ہے، ہمارا ہر معاملہ ہمارے سامنے ہے، اے اللہ ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے۔ سوچو اس دن کیا معاملہ ہوگا، قیامت کے دن کا کیا منظر ہوگا کہ میرا عمل نامہ میرے سامنے، آپ کا عمل نامہ آپ کے سامنے، وہ گناہ جسے میں گناہ نہیں سمجھتا، وہ غلطی جسے میں غلطی نہیں سمجھتا، اللہ میرے سامنے ثواب کھول کر رکھ دے گا، کیا ہوگا میرا معاملہ؟ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ہر چیز اللہ نے لکھوا رکھی ہے، میں کس بات کا انتظار کر رہا ہوں؟ اب بھی رمضان کا موقع ہے، اب بھی اللہ کے کرم سے جاگنے والی راتیں آنے والی ہے، دن روزے کے ہیں، میں اس میں بھی اگر رو کر گڑگڑا کر اللہ سے معافی مانگ لوں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ذکر آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں پر یہ بات بول دیتے ہیں کہ ابھی اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند نہیں آتی، نبی ہیں، رسول ہیں، پر اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند نہیں آتی کہ ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے انسان کو کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ آج ہمارے ہاں تو چھوٹ بھئیے لوگ، جس کو کہا جاتا ہے نا، ذرا سے نئے نکلے ہیں، 2-4 کتابوں کو پڑھا ہے، نیٹ سے عالم مفتی بن گئے، عالموں سے مناظرہ کرنے جاتے ہیں، عالموں کو فون کر کے ان سے لڑائی جھگڑے کرنے جاتے ہیں، انہیں نیچے اور ذلیل دکھانے جاتے ہیں، اور اپنے جملوں میں، اپنی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عالم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہم عالم سے زیادہ دین جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کے اس جملے کو برداشت نہیں کرتا ہے تو ہم لوگوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہوگی؟ اس میں بہت سوچنا چاہیے، کبھی بڑے دعوے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ علم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا کرو، ایک مچھلی اپنی ٹوکری میں رکھو، اور اپنا جو وہ ساتھی ہے یوشع بن نون جو ہے ان کو ساتھ میں لو، اور ساتھ میں لے کر یہاں سے جاؤ، اس جگہ تک جاؤ جہاں پر 2 سمندر ملنے والے ہیں، اور اس کو اکثر لوگوں نے سینا کا ریگستان بتایا ہے کہ اس کے اینڈ میں جا کر وہاں پر دریائے سینا، وہاں پر جو ہے وہاں پر جو 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، اس جگہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہی جگہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام یعنی یوشع بن نون کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، مچھلی لے کر جاتے ہیں، اور چلتے رہتے ہیں، ایک لمبا سفر کرتے ہیں، اور اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر اصل میں ان کو حضرت خضر سے ملاقات کرنا تھی۔ حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون تھے، یہ بہرحال نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، اور ان کی زندگی کو تعلق سے بھی لوگوں کو اختلاف ہے کہ اب تک یہ زندہ ہیں، جبکہ ان کی زندگی کے بارے میں بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اب تک زندہ ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کو صرف یہ دکھانا تھا کہ حضرت موسیٰ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے پاس سارا علم نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا۔ اب اللہ نے نشانی یہ بتائی تھی کہ یہ مچھلی جو آپ لے کر جا رہے ہو نا، جہاں پر حضرت خضر ملنے والے ہوں گے وہاں پر یہ زندہ ہو جائے گی اور سمندر میں چلی جائے گی، اور سمندر میں جب یہ جائے گی نا تو ایک راستہ بنا دے گی، یعنی آپ کو ایک نشانی مل جائے گی کہ یہاں پر حضرت خضر ملنے والے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ جاتے ہیں
سفر کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے ایک مقام پر وہ آتا ہے کہ مچھلی نکل کر چلی جاتی ہے، یوشع بن نون دیکھ بھی لیتے ہیں، پر حضرت موسیٰ چونکہ وہاں پر سو رہے ہوتے ہیں وہ انہیں بتانا بھول جاتے ہیں، چلتے ہیں چلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، تب دیکھتے ہیں کہ ارے بھوک لگ رہی ہے، ذرا نکالو کھانا پینا، تو حضرت یوشع بن نون کہتے ہیں کہ ارے موسیٰ میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ مچھلی فلاں جگہ پر ایک جگہ نکل کر چلی گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں مجھے بتانا تھا، وہی تو نشانی تھی۔ پھر پلٹ کر واپس جاتے ہیں، واپس سفر کرتے ہیں، تب وہ جگہ ان کو ملتی ہے جہاں پر وہ مچھلی ان کی ٹوکری سے نکل کر چلی گئی تھی، کیونکہ اس نے ایک نشان بنا دیا تھا۔ وہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ان کی ہوتی ہے۔ حضرت خضر ان سے یہ کہتے ہیں کہ بتائیے، مطلب میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ رہنا، پر میرے سے سوال مت کرنا۔ مطلب بھائی صبر کر پاؤ گے کیا میرے ساتھ؟ یعنی تعلیم کے معاملے میں صبر کر پاؤ گے؟ کہاں ہاں، مجھ سے سوال مت کرنا، یعنی جب تک میں خود نہ بتا دوں مجھ سے سوال مت کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استاد اگر بچوں کو تعلیم دیتا ہے تو وہ شرط لگا سکتا ہے کہ بھائی جب میں بولوں گا تب کویشچن کرنا، زیادہ بیچ بیچ میں مت بولنا، ایسی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ سے بولا کہ تم صبر کرتے رہنا اور سوال مت کرنا، کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں، تو جس کشتی پہ سفر کرتے ہیں حضرت خضر اس کے کچھ تختوں کو توڑ دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا کام کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے آپ پر انعام کیا، آپ کو سفر کرنے کی اجازت دی اور آپ تختے توڑنے بیٹھ گئے۔ تو کہا میں نے کہا تھا نا تم کو کہ صبر کرنا، پوچھنا مت۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب نہیں پوچھوں گا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، انہیں ایک بچہ ملتا ہے، ایک غلام ملتا ہے، تو اسے قتل کر دیتے ہیں۔ کہا تم نے ایسی ایک نوجوان کو، ایک بچے کو مار دیا، بنا کسی غلطی کے مار دیا۔ کہا میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا لاسٹ ٹائم ہے، اگر اس کے بعد سوال کیا نا تو اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تیسرا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک بستی کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں سے بولتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، باہر سے آئے، ذرا ہمیں مہمان نوازی کر دو، ہمیں کھانا پینا دے دو، تو وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ وہیں پر ایک ان کو دیوار نظر آتی، گرنے والی رہتی ہے، یہ اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ تم کو کھانا نہیں کھلا رہے، پانی نہیں پلا رہے، تم کی دیوار سیدھی کر رہے ہو۔ تو کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم سوال مت کرنا، پھر تم نے سوال کر لیا، اب بات ختم۔ اب یہیں سے ہم دونوں الگ ہو رہے ہیں، میں تمہیں ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ کہا جس کشتی میں اپن سفر کر رہے تھے نا، وہ کشتی جو تھی نا، اگر میں اس کشتی کے اندر یہ عیب نہیں لگاتا، مطلب اگر کشتی کو خراب نہیں کرتا، وہ مسکینوں کی تھی، غریبوں اور یتیموں کی تھی، وہ مطلب مسکین لوگ تھے، ان کی کشتی تھی۔ میں نے اس میں عیب اس لیے لگایا کہ کچھ آگے بڑھنے کے بعد ایک بادشاہ ایسا تھا کہ اگر اسے کوئی اچھی کشتی دکھتی تھی تو وہ چھین لیا کرتا تھا۔ اب میں نے اس کو توڑ دیا، یعنی اس میں عیب لگا دیا، تو ان سے چھینے گا نہیں، یعنی میرا مقصد اچھا تھا۔ دوسرا، یہ جو بچہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو علم کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو کافر بنا دے گا آگے چل کے، یعنی ابھی وہ توحید پر ہے، پر اتنا بہکائے گا، اتنا پریشان کرے گا کہ وہ شرک پر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ بچہ ہٹا کر میں انہیں دوسرا بچہ دے دوں، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کیا تھا، اللہ کے حکم سے تھا۔ تیسری چیز، وہ جو دیوار میں نے گرنے سے بچائی تھی نا، اصل میں اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ ابھی اگر وہ دیوار گر جاتی بستی والے خزانہ چھین لیتے، مگر جب وہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں گے نا، اللہ کے حکم سے وہ دیوار کو کھودیں گے اور وہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ تو یہ مقصد تھا۔ بہرکیف ان واقعات یہ جو بتائے گئے ہیں اصل میں وہ دلیل نہیں تھے، دلیل حضرت خضر کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم یہ مت سمجھو کہ سارا علم تمہارے پاس ہے، علم اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے، الگ الگ علم ہے، تو اس لیے کبھی علم پر اپنے اکڑ و فخر نہیں ہونا چاہیے، بڑے دعوے نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بہت شارٹ میں بتاتا ہوں، ٹائم بہت کم ہوتا ہے، میں جانتا ہوں اپنی کمی کا مجھے احساس ہے کہ میں بہت جلدی میں بول جاتا ہوں کئی باتیں، لیکن میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں موٹی موٹی باتیں کم سے کم ایک پارے کی لوگوں تک پہنچا سکوں۔ میں اپنی کمی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اپنی کمی کے لیے کہ میری کمی ہے، بہرکیف یہ ہے کہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ بس اسے قبول کر لے کہ ہم تمام کو سننے اور بولنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔